السلام علیکم دوستوں، میں طاہر مصطفیٰ۔ تو دوستوں، میں آج ایک بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے ڈرگ ایڈکشن۔ دوستوں، ہمیں اور ہمارے سماج کو آج بہت زیادہ ضرورت ہے اور نوجوانوں کو ضرورت ہے، آج ہمارے سینئر سٹیزن کو، ایڈمنسٹریشن کو یا باقی جتنے بھی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر رہنے والے جو سنجیدہ لوگ ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا کم سے کم 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکال کر ایسے نوجوانوں پر نظر ثانی کریں کہ جو نوجوان ابھی ان کی بہت کم عمر ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جن کی عمر 15 سال، 16-17 سال یا 21-22 سال کے نوجوان جو ہیں، وہ بری طریقے سے نشے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوستو، کچھ لوگوں نے، کچھ دوستوں نے جب مجھے یہ اطلاع دی کہ ہمارے ایریا کے اندر یا ہمارے علاقے کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو دوستو یقیناً کلیجہ منہ میں آ جاتا ہے کہ جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمارا 16 سالہ بھائی، 18 سالہ بھائی کہ آج وہ کوکین اور براؤن شوگر لے رہا ہے، تو کیا ہمارا ذہن اور ہماری فکر کیا ہم سے سوال نہیں کرتی کہ آج کے وہ نوجوان کہ جو کل کا مستقبل ہے، اگر وہ آج نشے کے حالت میں اس قدر مبتلا ہے کہ وہ آج اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ وہ صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام تک نہ جانے وہ کن گلیوں میں، کن سڑکوں میں، کن لمحات میں رہتا ہے، ہم یہ نہیں جانتے۔ تو پھر ہم غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اگر ہمارا مستقبل اس طریقے سے دور اندیشی کا شکار ہو رہا ہے، وہ نشے کا شکار ہو رہا ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ کیا ہماری تعلیم، ہماری ڈگریاں حاصل کرنے کا، ہماری نوکری حاصل کرنے کا کیا کوئی حق نہیں کہ ہم لوگ ان نوجوانوں پر، ان چھوٹے معصوموں پر کہ جو معصوم ہیں، چھوٹے ہیں، نہ جانے کن وجوہات کے لیے کہ وہ ایسے دامن تھام لیتے ہیں کہ جہاں پہ وہ مجبور ہوتے ہیں اور مجبوری میں وہ نشہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میری یہ بات سن کر شاید کسی کو برا لگے گا کہ مجبوری نہیں ہے۔ دوستو، مجبوری یہ ہے کہ ان کو کسی نے صحیح سمے پر گائیڈ نہیں کیا، کسی نے ان کو صحیح صلاح نہیں دی کہ جس کی وجہ سے وہ جو کام کرتے ہیں وہ انہیں بہتر اور مناسب لگتا ہے۔ تو دوستو، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم جو نشے کی بری حالت کے اندر مبتلا ہے۔ یہ وقت گواہ ہے اور میرا یہ ویڈیو بھی گواہ رہے گا کہ اگر آج اس وقت پر ہم کوئی ادبی کونسل، ادبی اجتماع یا کوئی کیریئر کونسلنگ یا کلچرل پروگرامز اگر ہم نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کو نہیں فائنڈ آؤٹ کرتے کہ جو ہمارے سماج کے اندر ابھی بہت چھوٹے ہیں لیکن وہ نشے کا کاروبار کر رہے ہیں اور یا نشے کو استعمال کر رہے ہیں، تو دوستو آپ یقین مانیں کہ اگر آج ایک 18 سال کا بچہ براؤن شوگر، کوکین یا اور جس کو ہم چٹا بولیں گے وہ یا اور فلوئڈ وغیرہ کا استعمال کر رہا ہے، تو آپ یقین مانیں کہ جب وہ 18 سے 36 سال کا ہوگا تو تب کا المیہ ہمارے معاشرے کا کیا ہوگا، ہمارے سوسائٹی کا المیہ کیا ہوگا۔ دوستو، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ It's not the responsibility of a single mother and father. It's the responsibility of administration, youth, and also senior citizen. We all people come together and find out a solution, better solution for upcoming generations. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ Why we people are silent؟ دیکھنے کے بعد بھی ہم لوگ خاموش ہیں، آخر کیوں؟ ہمارا ہی تو سماج ہے، کل ہمارے ہی چھوٹے چھوٹے بچے کل وہ بھی اسی طریقے سے بری لت کے اندر، اس نشے کے اندر جب مبتلا ہو جائیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم اپ کمنگ جنریشنز کو کیا جواب دیں گے کہ ہاں کہ ہم نے نشے سے جو جنریشنز کو جو باہر نکال رہے ہیں؟
دوستوں بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم کو ضرورت ہے کہ ہم ٹرائی اینگل سیریز کے اندر کام کریں، چاہے اس میں یوتھ ہو، ایڈمنسٹریشن ہو اور سینئر سٹیزن ہو۔ ہم سب کو مل کر کے تو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ کون کون سے ایلیمنٹس ہیں کہ جو نشے کو لا رہے ہیں اور نشہ سپلائی کر رہے ہیں، اور نشہ جو ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوموں کے اندر بانٹا جا رہا ہے۔ یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ہم بہتر اپنا اس سماج کو بہترین بنائیں، اس اپنے سماج کو۔ ہمارے یہاں پہ تو ادبی پروگرام ہونے چاہیے۔ ہم کہاں سے لائیں گے علامہ اقبال، کہاں سے نکلیں گے آئنسٹائن، کہاں سے نکلیں گی مدر ٹریسا جیسی عورتیں؟ نہیں نکل پائیں گی۔ فاطمہ بیوی جیسی کہاں سے نکلیں گے؟ نہیں نکل پائے گا کوئی۔ کہ جب آج ہمارے نوجوان سگریٹ کے ساتھ نشے کا استعمال کر رہے ہیں، نہ جانے کن کن چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں، مجھے تو نام بھی نہیں آتے ان چیزوں کے کہ جو میں نے سنے ہیں۔ تو دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم سب مل کر کے، یہ ہمارا رسپانسبلٹی بنتا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم لوگ مل کر کے ایک کوشش کریں کہ جو ایسے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، وہ نشے کا استعمال کر رہے ہیں، ہم ان کو سمجھائیں۔ اگر ان کی پرابلمس ہیں، ہم ان کی پرابلمس کو سنیں۔ ہمارے پاس نان گورنمنٹل آرگنائزیشنس ہیں، ریہیبلیٹیشن سینٹرس ہیں، اور بہت سارے طریقے ہیں۔ ہم ان کے ٹیلنٹ جو ہیں، بہت سارے بچوں کے اندر ہنر ہیں، ان کے اندر ٹیلنٹ ہے، پوٹینشیل کی کمی نہیں ہے، لیکن صرف ان کو صحیح سمے پر گائیڈ کی ضرورت ہے۔ ایک صحیح سمے پہ ان کو انگلی پکڑنے کی اور ان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایسے نوجوانوں کو ہیلپ کر سکیں، ان کو گائیڈ کر سکیں، ان کو کوآپریٹ کر سکیں، ان کی بہتری اور ترقی کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، ان کے بہترین کل کے لیے۔ دوستو مجھے اکیلے ہی نہیں، یہ آپ کو بھی طے کرنا پڑے گا، یہ ہماری ایڈمنسٹریشن کو بھی طے کرنا پڑے گا، اور مجھے اور تمہیں ہی نہیں بلکہ ہم سب کو مل کر کے طے کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے سماج کے پرتی اور اپنے ان نوجوانوں کے پرتی ہم لوگ اکٹھے ہو کر، ایک جٹ ہو کر اس نشے سے اپنے سماج کو بچائیں۔ اگر نشے سے ہم نے اپنے سماج کو بچا لیا تو آپ یقین مانیں کہ ہمارا ہر ایک نوجوان وہ کل کا چمکتا سورج ہوگا، وہ کل کا علامہ اقبال ہوگا، وہ کل کا اے پی جے عبد الکلام ہوگا۔ تو دوستو میری آپ سے یہ گزارش ہے، میرا یہ میسج ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے چھوٹوں تک یہ پیغام دیں، آپ ان کو سندیش دیں کہ یہ نشہ ایک ایسی لت ہے کہ جو ہماری زندگیوں کو ہم سے چھین لے گا۔ یہ ایک نعمت ہے، یہ ایک گفٹ ہے، یہ وہ پریشیس گفٹ ہے خدا کی طرف سے دیا ہوا کہ جس کو سنبھالنا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ تو دوستو آپ اپنے سماج میں، اپنے گھر میں، میں اپنے گھر میں، ہم دیکھیں کہ کون انسان، کون چھوٹا بچہ کہ جو نشے کی طرف جا رہا ہے، ڈرگس کا اس کو وہ ایڈکٹڈ ہوتا جا رہا ہے۔ تو دوستو ہم ایسے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو ہم بچائیں۔ نشہ ایک لعنت ہے، اور ایک ایسی لعنت ہے کہ جو ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے معصوموں کی زندگیوں کو لے لے گا، اور تب ہماری مائیں، ہماری بہنیں اور ہمارے والدین جو ہیں وہ بے بس اور بے سہارا اور لاچار ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس نشے سے بچیں۔ نشہ ایک ہمارے سماج کے اندر بہت بڑی لعنت جو ہے، یہ وبا ہے، یہ پھیل رہی ہے۔ ہمیں اس سے بچنا ہوگا، اور ہمیں ایک جٹ ہو کر اس چیز سے لڑائی لڑنی ہوگی، تبھی ہم جا کر اپنے سماج کو ایک سنہرا اور ایک بہترین کل جو ہے وہ ہم اس کو مان سکتے ہیں کہ ہمارے سماج کا کل جو ہے وہ بہت بہترین اور پرسکون اور کشادہ ہوگا۔ یہ تبھی ہوگا کہ جب ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور اس وبا کے خلاف لڑیں گے۔ شکریہ دوستو، السلام علیکم۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو شیئر کریں۔ شکریہ، السلام علیکم۔